صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام رحم اللہ عبدا احیاء امرنا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: عزاداری کی ضرورت کیوں ہے؟ عزاداری کیوں ضروری ہے، اس عنوان پر گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں اور بیان کی ہیں۔ اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو، دیکھا ہو، تو ہم نے اس موضوع کے ذہن میں ذیل میں بہت سارے بیانات، تمثیلات، حکایتیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمیں کربلا سے ملی وہ صحیح اور غلط کا تشخص، صحیح اور غلط کی پہچان اگر ہم حسینی ہو کر کے نہیں کر پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر مجلس، ماتم، جلوس، عزا، ساری چیزیں اس میں آئیں گے کہ ہم ایک رسم ادا کر رہے ہیں، معارف حسین سے آشنائی کو اپنے قلوب میں اتار نہیں رہے ہیں۔ چونکہ عنوان ہے عزاداری کیوں ضروری ہے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ چونکہ امام کی شہادت کو آج 40 دن ہو گئے ہیں، یعنی 40 حسینی ہے، چہلم کا موقع ہے، اور ایسے موقع پر جمعہ بھی ہے، اور جمعے کے ساتھ ساتھ یعنی ہندوستان کی آزادی کا دن بھی ہے۔ 15 اگست سن 1947 کو یعنی برٹش کی سلطے سے اور تسلط سے ہمارا ہندوستان کیا تھا؟ آزاد ہوا تھا۔ تو بہرحال اس کا بھی وہ ہے کہ دونوں چیزیں یعنی ہم 40، ہم 15 اگست، چونکہ دونوں ضروری ہیں، اور ضروری اس لحاظ سے ہے کہ ایک ہمارے روح اور فکروں میں، ہماری حیات میں حسین بسا ہوا ہے تو یہ ضروری ہے، اور دوسری چیز چونکہ ہمارا ہندوستان وطن ہے، اور وطن کی محبت ہی ہمیں دین نے بتایا کہ وطن کی محبت نصف ایمان ہے، تو اس غرض سے چونکہ ہم اپنی خوشیوں کو عزائے سید الشہداء علیہ السلام پر قربان کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب ہم اپنی خوشیوں کو قربان کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یعنی ہمیں یہاں پر دونوں چیزوں کو جمجور کرنا ہے، تاکہ یعنی ہم حریت کا جو پیغام لے کر کے چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ ہم سب ویسے بنے جیسے امام بنانا چاہتے ہیں، اور عمل ویسے ہی کریں جیسے امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ امام نے کہا رحم اللہ عبداً احیاء امرنا،
یعنی اللہ اس بندے کے اوپر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ مولا سے سوال کیا گیا، مولا آپ کا امر کیا ہے؟ تو اب امام نے بتایا کہ امر یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو زندہ کرنا، پیغمبر کے حکم کو زندہ کرنا، ائمہ کے حکم اور تعلیمات اور سیرت کو زندہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں کہ یہ امر ہے۔ اور امر کا مطلب کیا ہوا؟ امر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسے زندہ رکھنا ہے۔ اب اسی چیز کو جب ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زبانی سمجھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی، تو امام نے یعنی مدینے نکلنے سے پہلے اپنے مشن کو باقاعدہ طور پر واضح کر دیا، بیان کر دیا کہ دیکھو میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں نکلوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں۔ تو اب یہاں پر بھی لفظ امر کو امام نے کیا کیا؟ پہچنوا دیا۔ لفظ امر یعنی امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، ونہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنا۔ یہی دو چیزیں امام حسین علیہ السلام نے بہترین یعنی اس وصیت نامے میں، اس خط میں جو آپ نے محمد حنفیہ کو لکھا تھا، اس میں کلیئر کر دیا تھا کہ دیکھو میں نکل رہا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی میں سے جو چیزیں آئی تھی وہ یہی تھی کہ احیائے امر، اریدو ان امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی میں چاہتا ہوں کس چیز کو؟ نہیں عن المنکر کو سماج کے اندر پیدا کرنا۔ تو یہ مشن اور مقصد کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اب جیسے بار بار میں نے کہا کہ عزاداری میں اگر آپ ذرا سا غور و فکر کیجئے تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو شعون عزا کو، صورت عزا کو، ظاہری تصویر عزا کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خراب کرنا چاہتے ہیں، بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اور وہ عزاداری کے نام پر یہ جو ایک کیڑا کاٹتا ہے کچھ نیا کرنے کی، اس نیا کرنے نے یعنی عزاداری کی جو تصویر ہے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ عزاداری کا جو ایک غم کا ماحول ہونا چاہیے تھا، اس غم کو اس طریقے سے لا کر کے رکھ دیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم غم کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ ہم ایک رسم کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم چاہیں، یعنی ابا عبداللہ علیہ السلام کی شکل کو، شمائل کو، صورت کو، سیرت کو، بہت ساری چیزوں کو تصویر میں لا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کیا اگر آپ کے یہاں یعنی کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو شہادت کی موت مل جائے، تو کیا وہی تصویر ہم ایک مجسمے کی صورت میں لا کر کے بیان کریں گے، دکھائیں گے؟ میں صرف مثال دوں، اس کو کسی اور مسئلے پر تطبیق نہ دیجیے گا، اس کو کسی اور وے میں نہ لے کر کے جائیے گا، کیونکہ آج جو ہمارا نوجوان اور یوتھ ہے جسے کچھ نیا کرنے کی سوچ رہی ہے، وہ نیا کرنے میں شعون عزا، رعایت عزا کم ہے۔ جیسے آپ ذرا سا غور کیجئے گا، یہاں سے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی بیان کرنا، لیکن بہت سارے افراد یہ بھول جاتے ہیں کہ عزاداری میں اہل بیت کی عظمت کو، ان کے کردار کو تو خاک میں نہ ملانے کی کوشش کیجئے، کہیں سے تحقیر کا جذبہ تو نہ پیدا ہو، کہیں سے ان کو حقارت یہ خدا نخواستہ نیچے دکھانے کے، چونکہ الفاظ بیانگر ہوتے ہیں، عقائد کے بیانگر ہوتے ہیں، روحانیات اور معنویات کے، جیسے یعنی اگر آپ غور کیجئے تو
इस साल जो चीजें और भी नजर आई हैं, जानते हो क्या है? खवातीन का पाकिस्तान की मजलिसों की कॉपी कर करके आ करके पढ़ना और ये सोच लेना कि जो हम बयान कर रहे हैं वही सही है। मसलन अब आप जरा से बताइए, मसाइब में वो जुमलात का इंतखाब कीजिए, अल्फाज का इंतखाब कीजिए जिसके अंदर तहकीर या इस्तेहजा का मौका दुश्मन को ना मिले। मसलन किसी ने पढ़ दिया कि साहब जनाब सकीना के कल्ले पर तमाचे मारे गए, मतलब तौहीन है ये, रुखसार अदबी जुमला है। समझ रहे हैं? बात दोनों एक ही है, लेकिन अदब अपनी जगह पर। तो अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहां से मिसालें नहीं दे सकता हूं, लेकिन बस इतना बयान करना चाहता हूं कि आप जरा सा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यानी बच्चियों को तैयार किया गया मिंबर पर आने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ यानी एक माहौल चलाया गया कि जितने भी ज़ैनब क्लासेस की तालिबात हैं इनको मिंबर पर आने ही ना दो। समझिएगा, मैं बता रहा हूं ये इसलिए कि जब खहरान आकर के दर्द दिल करती हैं ना और बयान करती हैं, मौलाना साहब आप बताइए क्या हम मजलिसें नहीं पढ़ पाते हैं, क्या हम ये नहीं कर पाते हैं? और जब इस तरीके की मजलिसें और होती हैं तो इसकी जिम्मेदारियां किसके ऊपर हैं? आप पलट करके अपने इलाके में देख लीजिए, एक ट्रेंड चला हुआ है जिस पर फिदा तो एकदम फिदा। अरे देखो तो कम से कम यानी उन चीजों का ख्याल करो जो अज़ादारी की शान है। चूंकि अज़ादारी में इहयाए अम्र बहुत जरूरी है। गौर कीजिएगा, अज़ादारी का मतलब इहयाए अम्र है, यानी जहां पर तालीमात अहले बैत को क्या किया जाए, जिंदा किया जाए और इंसान के अंदर वो जज्बा भरा जाए और पैदा किया जाए, ताकि इंसान सही मानों में उसके किरदार को अगर कोई दूर से निगाह करे और देखे तो ये कहने लगे कि जब एक अज़ादार इतना अच्छा हो सकता है तो इनका इमाम कितना अच्छा होगा। ये चीजें पैदा करो, यही चीज चाहिए। मजलिसें बर्पा करना एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ना कीजिए, बल्कि इसको अहयाए आमर के लिए इन मजालिस को बर्पा कीजिए, ताकि जब मकसद हुसैन जिंदा होगा, दीनदारी का जज्बा बढ़ेगा, हक बयानी का जज्बा बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मौलाना अलमदार बहुत अच्छा बयान कर, कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी मजलिस से एक पॉइंट ऐसा मिल जाए कि जहां से आपकी टर्निंग जिंदगी बदल जाए, वही पॉइंट 70 साल की इबादत पर भारी है। समझिएगा, 70 साल की इबादत पर क्या है, भारी है। 70 साल क्यों रिवायतों ने लिया? क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसको हर जमाने में अक्ल ने इस एज को क्या किया है, कबूल किया है। वरना अगर किसी से कहिए कि साहब अगर हम 100 साल की इबादत को वो करते तो इंसान कहता भाई जो 50 साल 60 साल 70 साल जी रहे उनका क्या होगा। तो ये सब फलसफे हैं, ये सब वो चीजें हैं जहां पर आकर के यानी हमें क्या करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि इहयाए अम्र बहुत जरूरी है। अज़ादारी क्यों जरूरी है, वो इसीलिए कि इसके अंदर हम मिशन अहले बैत को जिंदा कर सकें। और अहले बैत का मिशन क्या था? मिशन यही था कि जहां पर हक को हक कहा जाए, बातिल को बातिल कहा जाए, सच के ऊपर कायम रहा जाए, सच का डट करके मुकाबला किया जाए जो सच की तस्वीर को बिगाड़ना चाहते हो। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ये तो कहा था ना कि मुझ जैसा उस जैसे की। यानी अब जब ये चीजें हैं, अहयाए अम्र को इससे जरा सा यानी कंपैरिजन कीजिए और अपने और आपको, हम और आप अपने आप को जरा सा यहां पर तौल करके देखें कहां पर खड़े हैं।
جو امام نے آواز بلند کی تھی حل من ناصر ینصرنا کی آواز، وہ آواز آج کیا مجھے صحیح راستے پر لا کر کے لبیک یا حسین کی صدا دینے کے لیے، اس کے اوپر قبول کرنے کے لیے آج ہمارا ضمیر کتنا آمادہ ہے، ہم کتنا آمادہ ہیں؟ یا خالی روح ازا ہمارے یہاں سے چلی گئی، صورت ازا برقرار ہے، خالی یہ بنا لو وہ بنا لو وہ بنا لو وہ بنا لو۔ آپ دیکھیے بہت ساری یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری تصاویریں آ رہی ہیں، جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے گا تو بہت ساری ویڈیو، ایسا نہیں کہ آج کا زمانہ اے آئی سے خالی کریٹ کر دیا گیا ہے، اے آئی کے ویڈیو میں اور اوریجنل ویڈیو میں بہت فرق ہے، کیونکہ مشین ہی ہوتی ہے، اوریجنلٹی نہیں ہوتی ہے، چونکہ یہ بنایا ہوا اللہ کا ہے، اے آئی کا نہیں ہے، تو جو اوریجنلٹی انسان کے وجود میں پائی جائے گی وہ الگ ہوگی، اور جو اے آئی سے کریٹ ہوگی وہ الگ ہوگی۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں فرق کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یعنی جو موقع ہمیں عزاداری کا مل رہا ہے، چونکہ مجھے خطبات بہت مختصر سے دینے ہیں، چونکہ 40 واٹ بھی ہے، اور یعنی ہمیں امام حسین علیہ السلام کا چہلم عشق حسینی میں بسر کرنا ہے۔ تو بہرحال پہلا خطبہ میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ عزاداری کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، اس کا جواب اس لیے ضروری ہے کیونکہ حسین کی عزاداری میں ساری چیزیں آ کر کے پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ دین چاہو گے حسین کی عزاداری میں مل جائے گا، انسانیت چاہو گے حسین کی عزاداری مل جائے گا، شرافت نفسانی چاہو گے حسین کی عزاداری مل جائے گا، ہمدردی اور رحم دلی کا جذبہ پیدا کرنا چاہو گے حسین کی عزاداری مل جائے گا، حق بیانی کرنے کے جذبہ پیدا کر لو گے حسین کی عزاداری میں مل جائے گا، حق پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے حسین کا راستہ مشعل راہ بنتا ہوا نظر آ جائے گا، اور اگر صحیح معنوں میں ظالم کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہو گے تو حسین کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ بن جائے گا کہ جیسے حسین نے کہا تھا مجھ جیسا اج جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی حسین کے انکار کی طریقے سے ڈٹ جاؤ، جان چلی جائے مقصد نہیں جانا چاہیے۔ صلوات پڑھیے سمجھ لگ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب دوسرے خطبے میں اپنی روحوں کو لے کر کے انشاءاللہ چلیں گے کربلا، اور ہماری روحیں اس طریقے سے کربلا پہنچیں گی کہ جیسے ہم اپنے عزیز کے 40ویں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن فرق اتنا یہ ہے کہ یہاں پر ہم یعنی اپنی صورت دکھانے آتے ہیں، لیکن جب حسین کے 40ویں میں شریک ہوں گے تو اپنا کردار، اپنی شرافت نفسانی اور جوش مارتا ہوا عشق حسینی جو ہمارے قلبوں میں، ہمارے عمل میں، ہمارے وجود میں، ہماری روحوں میں جو موجزن ہے، اس کا بروز ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔
اس کو ظاہر کرنا چاہیے، اور ویسے ہی چلیں کہ جیسے اربعین کے موقع پر اسیران کربلا آئے تھے۔ کہاں پر؟ کربلا آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے تاکہ اپنے بھائی کا چہلم زینب غریب ہونے کے باوجود بھی آئے اور منائے۔ تو ہم سب یہی کہیں گے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ہمارا سلام آپ پر ہو۔ کیونکہ آج اربعین ہے، یقینی طور پر یہ غم دلوں میں سمایا ہوا ہے اور قلبوں میں یہ غم کا ایک پہاڑ موجود ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم لوگ یہاں پر ہندوستان میں رہ گئے، توفیقات حاصل نہیں ہوئی کہ ہم سب چلتے کربلا اور جانے کے بعد امام کی مشیقت اور اس حدیث کے حقیقی مصداق بنتے جس میں امام نے کہا تھا تم ہر قدم اٹھاؤ گے تو عشق حسینی میں بسر ہوگا۔ تو یہی مولا، ہم تو نہیں جا سکے لیکن جو یہاں رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی راستہ کھلا ہوگا، ان کے لیے بھی تو کوئی ایسا موقع ہوگا کہ جو وہاں کی تعاصی کر کے ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ کچھ تو ایسا ہوگا نا۔ تو ایسے موقع پر یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہم ایام عزا کا انتظار کرتے ہیں کہ مولا کب آئے گا محرم، اب یہ ہم گن رہے ہیں کہ کئی دن بچ رہے ہیں ختم ہونے میں، چونکہ 40 دن آج حسین کی شہادت کو ہو گیا اور 50 دن محرم کے کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے۔ 50 دن پورا محرم حسین کا ہو گیا ہے۔ اب 50 دن میں اب آپ ذرا سا ایک احساساتی بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو عنوان تھا میرا وہ یہی تھا کہ ولایت اور سیاسی شعور، اس پر ہماری گفتگو تھی۔ تو یہ جو ولایت حسین ہمارے اندر ہے، جو ہماری حفاظت اور نگرانی کرتی ہے، تو اب آپ جانتے ہیں ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے عزیزوں کے 40ویں کے لیے مجلس برپا کرنے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، جو تیجے کی مجلس ہوتی ہے اس کو دیکھ لیجئے، جو 10ویں کی مجلس ہوتی ہے اس کو دیکھ لیجئے، جو 20ویں کی مجلس ہوتی ہے اس کو دیکھ لیجئے، جو مہینے کی مجلس ہوتی ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد جو 40واں کی مجلس ہوتی ہے اس کا اہتمام دیکھ لیجئے۔ خطیب اچھا، ذاکر اچھا، تبرک اچھا، رشتہ دار حاضر، دوست داران حاضر اور دیگر، پھر اس کے بعد نظر مولا کا اہتمام تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب ہم اپنے عزیزوں کے لیے اتنا اہتمام کر سکتے ہیں تو حسین کے چہلوں کے لیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ حسین کے چہلوں کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم عشق حسین پر چند قدم بھی نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ہم عشق حسینی کی راہ کو طے کرنے کے لیے چند لمحہ بھی نہیں چل سکتے؟ نہیں، چلو میرے عزیزوں، نکلو۔ جو لوگ کہتے ہیں نہ نکلو، جو نظریہ رکھتے ہیں کہ نہ نکلو، ان سے کہیے کیا آپ یہ سارے ہمارے ثواب کو آپ کل قیامت کے دن دے سکتے ہیں؟ اگر گارنٹی لے لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے معصومین نے یہ جو حسین کا موقع ہوتا ہے یہ ایک انقلاب پیدا کرتا ہے، ورنہ حسین کبھی خواتین کو اپنے ساتھ نہ لے کر کے آتے، اور اس کے بعد لے کر کے آئے تھے تو جب پتا تھا کہ شہادت ہونی ہے تو ان کو واپس کاروان بھیج دیتے۔ لیکن نہ بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ نہ بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو خواتین ہیں یہ مقصد حسین کی تکمیل
اور مقصد حسین کی تشہیر اور پیغام حسین کو یہ پہنچانے والی ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا سا ہمارے یہاں ہم نے جوہی میں اپنے دیکھا ہے کہ جذبوں کو سلام کرتا ہوں عورتوں کے کہ جو رات 1-1 بجے تک حوصلہ رکھے ہیں ماتم اور مجلس کرنے کا۔ ہے یا نہیں ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہیے گا مولانا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ جذبہ رکھتے ہیں اور شرکت بھی کر رہی ہیں، صبح سے لے کے شام تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں یہاں کہیں وہاں کہیں وہاں۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا نظریہ ہو سکتا ہے بہترین تبرک ہو، لیکن وہ بھی تبرک حسین ہی تو ہے، بہترین تبرک حسین ہی تو ہے۔ اگر اچھا کھائیں گے تو فکر اچھی ہوگی، اچھا پہنیں گے تو شان حسینیت کی بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر جو ہم قدم برداری کریں، گام برداری کریں، 40 واق کریں، مشیع حسین کریں، حسین کے نام پر نکلیں، تو بس اتنا خیال کیجئے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حسین ہماری نظروں میں اور ذہنوں میں رچا اور بسا ہو۔ تبرک کے پیچھے کسی سے الجھیے گا نہیں، مل جائے تو شکر خدا، نہ ضرورت نہ ہو تو نہ لیجیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تبرک ہر انسان لے ہی لے۔ نام حسین پر اگر آپ کو پانی میسر ہے یہی بہت ہے، جوس مل جائے الگ بات ہے، کھانے کے نام پر اگر آپ کو 2 بسکٹ مل جائے بہت اچھا، کہیں بریانی مل جائے الگ میٹر ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں شان کو خراب نہ کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ جھنڈ بنا کر کے نہ چلیے، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، مطلب 2 لوگ 3 لوگ، اس سے زیادہ، تاکہ روڈ کو بھی نہ گھیریے گا، تاکہ پتا چلے کہ جب حسین کے چاہنے والے اتنے طریقے سے وہ سیکوینس سے بہترین ادب اور تمیز اور لحاظ سے چل رہے ہیں، تو جب ان کی تربیت میں اتنی چیزیں دکھ رہی ہیں تو حقیقی حسین کی صورت میں کتنی چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ ہم سب عکاس ہیں۔ ہم کو دیکھا جائے گا، حسین کو سمجھا جائے گا، ہم کو دیکھا جائے گا، آزاداری کو محسوس کیا جائے گا۔ یہ جو کالے کپڑے ہم پہن کے چلیں گے یہ اس لیے کہ حسین کا غم منا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم کوئی احتجاج کر رہے ہیں کہ کوئی ڈائیورٹ کر دے کہ صاحب یہ حکومت کے خلاف ہیں، یہ ان کے خلاف ہیں، یہ ان کے خلاف ہے۔ نہیں، ہندوستان ہماری آن ہے، بان ہے، ہماری شان ہے، سمجھیے گا۔ لیکن جو کالا کپڑا ہم پہن کے چلیں گے یہ حسین کا 40واں ہے، اس لیے پہن کر کے چلیں گے، نہ یہ کہ کوئی کہہ دے کہ ہم لوگوں نے احتجاج کیا ہے یا یہ کیا ہے یا وہ کہ نہیں۔ راستے میں نہ نعرہ لگائیے گا، باوضو ہو کر کے چلیے گا، تاکہ وہاں پر اعمال کرنے کے لیے وضو کرنے میں ٹائم نہ جائے، اور جتنے قدم برداری ہوگی 4 چاند ہمارے اعمال میں لگتا چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے الجھے گا نہیں۔ نوجوان ہمارے بچے بچیاں، ان کے اوپر زیادہ نگاہیں ہوں گی۔ ضروری یہ ہے کہ یہ ویسے چلیں کہ جیسے لگے کہ یعنی حسین کے گھرانے کی شہزادیاں تمیز کے دائرے میں چل رہی ہوں، اہل بیت کے گھرانے کی شہزادیاں اور شہزادے چل رہے ہوں۔ اب وہاں پر آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں دکھنا چاہیے جہاں پر سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ حسین کے کاروان سے الگ ہیں، لیکن یہ حسین کے کاروان میں شامل تو ہیں لیکن اپنی مکاری کے لیے۔ تو وہ مکاری یہاں پر نہیں دکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم خالص حسین کے لیے نکل رہے ہیں تو پورا راستہ ہمارا حسین کے لیے ہونا چاہیے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہر انسان کو چاہیے اپنے اپنے علاقے سے نکلے نام حسین پر، پیدل چلے، پیدل نکلے، اس کی اہمیت ہے، عظمت ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے جوہی سے ابھی 1:30 بجے یعنی ہم لوگ اس جہاں سے مشی کرتے ہوئے 1:30 بجے نکلیں گے، اور انشاءاللہ اعمال 40 5 بجے، کوشش یہ رہے گی 5 بجے پہنچ جائیں۔ اگر 2-4 منٹ کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن اب جو دوسری 40 ہے، دوسرا وہ وہاں ہمارے یہاں سوٹر گنج سے
وہاں سے نکلے گا 3 بجے اور وہ بھی انشاءاللہ اسی حساب سے اپنے ٹائم پر پہنچے گا. تو جس کو جہاں سے نزدیک ہو وہاں پر شرکت کر سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم کہاں سے، بس ضروری یہ ہے کہ نام حسین پر چلیے ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ بنت محمد وعلی حسن مصطفی والحسین شہید بکربلاء علی بن حسین محمد بن علی جعفر محمد محسن جعفر علی بن موسیٰ محمد بن علی علی بن محمد والحسن بن علی علیہ السلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب زمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم امر الشرک والنفاق. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا. پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دینا. پروردگارہ یہ جو عشق حسینی کا احساس ہے، عشق حسین، سفر عشق حسین جو کرنا ہے، پروردگارہ اس میں ہمارے وجود کو خالصتاً لوجہ اللہ حسین کے لیے قدم برداری کے لیے تیار فرما دینا. پروردگارہ ہم سب کو ہمارے امام کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرما دینا. مولا ہمارے امام کے ظہور میں عطا فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اللہم صلی علی